بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی صبح کا دھندلکا ابھی خاصا گہرا تھا جب حسن بن صباح اپنے اعلیٰ عربی نسل کے گھوڑے کے بجائے معمولی سے ایک گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کا لباس بھی ایک عام آدمی کا لباس تھا۔ ایسے گھوڑے اور ایسے لباس میں وہ غریب آدمی لگتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گھوڑا اور تھا جس پر ایک جوان اور بڑی ہی دلکش لڑکی تھی۔ اس کا لباس بھی غریبانہ تھا۔ یاد رکھنا حسن، احمد بن غتاش نے کہا، اپنے آپ کو ایک اہل سنت ظاہر کرنا اور جمعہ کے روز مسجد میں چلے جایا کرنا۔ اگر تمہیں وہاں کوئی اچھا رتبہ مل گیا تو سلطان ملک شاہ کا منظور نظر بننے کی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے رہنا کہ نظام الملک کو تم سلطان کی نظروں سے کس طرح گرا سکتے ہو۔ ایک بار وزارت کا عہدہ لے لو، پھر سلجوقی سلطنت میں ہماری زمین دوز کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ جاسوسوں کے ذریعے میرا تمہارے ساتھ رابطہ قائم رہے گا۔ ایک بار پھر سوچ لو کہ اس لڑکی کو تم نے اپنی بیوہ بہن ظاہر کرنا ہے۔ یہ بات تو ہو چکی ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کی سازش یہ تھی کہ نظام الملک کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر کے اسے معزول کرانا، اور اس کی جگہ حسن بن صباح نے لینی تھی، اور پھر بڑے عہدوں پر اپنے آدمی فائز کروانے تھے، اور سلطنت سلجوق کی جڑیں کھوکھلی کر کے عالم اسلام کو اپنے فرقے کے تابع کرنا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک مقام تک ان لوگوں کی تبلیغ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسماعیلی عقیدے کے لوگ ہیں، لیکن شہدر سے نکل کر انہوں نے جب خلجان کا رخ کیا اور نئی سے نئی تخریب کاریاں کرنے لگے تو واضح ہو گیا کہ یہ لوگ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا ہی ایک فرقہ بناتے چلے جا رہے تھے، لہذا حسن بن صباح اور اس کے پیروکاروں کو کسی فرقے سے منسوب کرنا صحیح نہیں۔ داستان کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حسن بن صباح ایک افسانوی کردار ہے، اور قلعہ علموت میں اس کی خود ساختہ جنت کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ الف لیلہ کی ایک داستان ہے۔ ان حضرات کی خدمات میں گزارش ہے کہ یہ داستان اگر خیالی ہوتی تو ابن خلدون جیسا مورخ اسے تاریخ کے دامن میں نہ ڈالتا، ابن اسیر اور ابن جوزی اس کا ذکر نہ کرتے۔ درجنوں مستند مورخوں نے حسن بن صباح اور اس کی جنت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے تو اور زیادہ تحقیق کر کے یہ حالات قلم بند کیے ہیں۔ اس باب میں ان عظیم شخصیتوں کے نام دیے گئے ہیں جو حسن بن صباح کے پیروکاروں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس فہرست کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ شخصیتیں کیا افسانوی ہیں۔ داستان کو آپ کو مرو لے چلتا ہے جہاں حسن بن صباح پہنچ چکا ہے اور نظام الملک کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ نظام الملک کو بتا چکا ہے کہ فاطمہ اس کی بہن ہے جو جوانی کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی ہے۔ نظام الملک نے اس کی بہن کو اپنی بیوی کے پاس بھیج دیا ہے۔ حسن بن صباح نے نظام الملک کو مدرسے کے زمانے کا وعدہ یاد دلایا اور بڑے ہی دردناک اور اثر انگیز لہجے میں اپنی بے روزگاری اور بدحالی کا قصہ سنایا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا خواجہ، حسن بن صباح نے کہا، تم وزیر اعظم ہو اور میں تمہاری رعایا کا ایک نادار آدمی ہوں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم ان مومنین میں سے ہو جو زہد اور تقوی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ تم جیسے زاہد اور متقی اپنے وعدے پورے کیا کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی گناہ ہے۔ یہ بھی سوچو کہ میں نے اتنا ہی علم حاصل کیا ہے جتنا تم نے کیا ہے، لیکن تم وزیر اعظم ہو اور میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو حسن، خواجہ حسن توسی نے کہا، میں اپنا صرف وعدہ ہی پورا نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنی ذاتی املاک کا بھی برابر کا حصے دار سمجھوں گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کو حسن بن صباح کی شخصیت اور علمی قابلیت کی ایسی تصویر دکھائی کہ سلطان نے اسے معتمد خاص کا رتبہ دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عہدہ وزیر کے برابر تھا، لیکن حسن بن صباح کوئی ایسا رتبہ چاہتا تھا جس میں وہ آزادانہ فیصلے کر سکتا۔ نظام الملک اپنی آستین میں ایک سانپ پالنے لگا۔
تقریباً تمام تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے نظام الملک کو سلطان کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ طریقہ سوچا کہ ان اہم رتبوں والے عہدیداروں کو ہاتھ میں لے لیا جن کی بات سلطان توجہ اور دلچسپی سے سنتا ہے۔ ان میں ایک احتشام مدنی تھا جو سلطان کے 3 مشیروں میں سے تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، پابند صوم و صلات بھی تھا۔ احتشام مدنی شام کے وقت شہر کے ایک باغ میں چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک شام وہ حسب معمول ٹہل رہا تھا کہ ایک جوان سال لڑکی اس کے سامنے اچانک آ گئی اور جھجک کر ایک طرف ہو گئی۔ یہ باغ خاص قسم کے لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس لڑکی کو احتشام نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی کسی عام سے گھرانے کی نہیں لگتی تھی۔ احتشام نے دیکھا کہ لڑکی اچانک سامنے آ جانے سے کچھ گھبرا گئی تھی اور اس پر حجاب طاری ہو گیا تھا۔ ویسے بھی یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی۔ اس نے لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے۔ میں حسن بن صباح کی بہن ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ حسن بن صباح؟ احتشام نے پوچھا اور خود ہی بولا، اچھا، وہ حسن بن صباح جو چند دن پہلے سلطان کے معتمد خاص مقرر ہوئے ہیں۔ یہ احتشام مدنی اور اس لڑکی کی پہلی ملاقات تھی۔ بیان ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی حسن بن صباح کی بہن نہیں تھی، نہ اس کا نام فاطمہ تھا اور نہ ہی وہ بیوہ تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں احتشام کو بتایا کہ وہ بیوہ ہے، اس لیے بھائی اسے ساتھ لے آیا ہے۔ اس سے احتشام کے دل میں اس لڑکی کی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ لڑکی نے ایسے انداز سے باتیں کی جیسے وہ احتشام مدنی کی شخصیت سے متاثر ہو گئی ہو۔ احتشام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی حسن بن صباح اور احمد بن غتاش جیسے ابلیسی باطنیوں کی تربیت یافتہ ہے، اور یہ انسان کے روپ میں آئی ہوئی بڑی ہی زہریلی ناگن ہے۔ وہ جب وہاں سے چلی تو احتشام مدنی جیسے زاہد اور پارسا نے اپنے دل میں دھچکا سا محسوس کیا، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ لڑکی اسے ایک بار پھر ملے۔ لڑکی اسے پھر مل گئی اور پہلے روز سے زیادہ بے تکلفی کی باتیں کی۔ وہ ظاہر یہ کرتی تھی کہ بیوگی نے اسے مغموم اور رنجیدہ کر رکھا ہے۔ اس طرح اس نے احتشام کے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ پھر اسی باغ میں شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ان دونوں کی کئی بار ملاقات ہوئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑکی نے احتشام کو ایک روز اپنے گھر بلا لیا۔ لڑکی نے اسے کہا تھا کہ حسن بن صباح صبح چلا جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ یہ لڑکی تربیت کے مطابق احتشام مدنی پر ایک نشہ بن کر غالب آ گئی تھی، اس حد تک کہ صوم و صلات کا پابند یہ معزز شخص اپنا آپ فراموش کر بیٹھا۔ دن کے وقت وہ اس لڑکی کے گھر میں اس کے حسن و شباب سے مخمور اور مدہوش ہوا جا رہا تھا کہ صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ یہ کون ہے؟ احتشام نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ خادم ہوگا، لڑکی نے بڑے اطمینان سے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ بیشتر اس کے لڑکی باہر نکلتی، حسن بن صباح کمرے میں داخل ہوا۔ احتشام مدنی جیسے مومن آدمی کو اپنی بہن کے پاس دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ احتشام مدنی اس کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں تم دونوں کو سنسار کراؤں گا، حسن بن صباح نے کہا۔ میں باہر دروازہ بند کر کے سلطان کے پاس جا رہا ہوں۔ حسن بن صباح دروازے کی طرف مڑا تو لڑکی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس نے اس شخص کو نہیں بلایا تھا۔ پھر یہ میرے گھر میں کس طرح آ گیا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ یہ خود ہی آیا تھا، لڑکی نے جواب دیا، اور اس نے میرے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں شروع کر دی۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو اور میں اس کی دست درازی سے بچ گئی۔ احتشام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی نے اسے خود بلایا تھا۔ کچھ دیر یہی جھگڑا چلتا رہا۔ حقیقت کچھ بھی نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے گھر میں میری بہن کے پاس بری نیت سے آ بیٹھے ہو۔ میں سلطان کو ضرور بتاؤں گا۔ احتشام صرف معزز آدمی ہی نہیں تھا، بلکہ وہ سلطان ملک شاہ کا پسندیدہ مشیر بھی تھا۔ اس کی جان چلی جاتی تو وہ قبول کر لیتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان اسے معزول کر کے نکال دے۔ اس صورت میں اس کی جو بے عزتی اور بدنامی ہونی تھی، اس کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھا۔ اس نے حسن بن صباح کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے معاف کر دے۔
لڑکی نے بھی حسن بن صباح سے کہا کہ یہ آخر معزز آدمی ہے، اسے بخش دیا جائے۔ حسن بن صباح گہری سوچ میں چلا گیا، جو دراصل اداکاری تھی۔ سوچ سے بیدار ہو کر اس نے احتشام کا بازو پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو احتشام مدنی کے چہرے پر رونق اتر کر آئی تھی۔ حسن بن صباح نے اس کے ساتھ سودا بازی کر لی تھی، جو مختصراً یہ تھی کہ احتشام مدنی نظام الملک کے خلاف حسن بن صباح کا ساتھ دے گا۔ یہ شخص حسن بن صباح کا پہلا شکار تھا، جسے اس نے نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گرانے میں استعمال کرنا تھا۔ ابلیس نے اللہ کی حکم مدولی کی اور انسان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اللہ سے کہا تھا، مٹی کا بنا ہوا یہ انسان زمین پر اپنے ہی بھائیوں کا خون بہائے گا، فتنہ اور فساد بپا کرے گا، اور تیری عطا کی ہوئی اس عظمت کو بھول جائے گا کہ تیرے حکم سے فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا تھا۔ اسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ اللہ کی آواز تھی۔ یہ حشرات الارض سے بدتر ہوگا۔ یہ ابلیس کی آواز تھی۔ یہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ اللہ نے کہا، میں اس کی رہنمائی کے لیے نبی اور پیغمبر بھیجتا رہوں گا۔ میں اسے اپنے راستے پر چلاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، جو طاقت مجھ میں ہے وہ اس میں نہیں۔ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا پتلا ہے۔ میں اسے بڑی حسین اور دل فریب خواہشوں کا غلام بنا دوں گا۔ یہ میری عبادت کرے گا۔ میں اسے دنیا کی چمک دمک کا شیدائی بناؤں گا۔ ابلیس نے کہا، یہ تیری عبادت کرے گا، لیکن اس کا دل دولت کا پجاری ہوگا۔ یہ ہر اس چیز کی پرستش کرے گا جس سے ذہنی اور جسمانی لذت حاصل ہوگی، اور یہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اسے روکا جائے گا۔ یہ بدی سے لطف اندوز ہوگا۔ جا، تو تا قیامت ملعون رہے گا، اللہ نے کہا، اور ابلیس کو دھتکار دیا۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ کا پہلا ہی بندہ جنت سے نکالا گیا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا، وہ عورت جو آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، وہ آدمی کی جڑوں میں بیٹھتی چلی گئی، اور آدمی کی ایسی کمزوری بن گئی کہ وہ مجبور اور بے بس ہو گیا۔ عورت آدمی کے لیے نشہ بن گئی۔ آدمی عورت کے دام میں آ کر ابلیس کا پجاری بن گیا۔ داستان کو اپنے آپ کو فن داستان گوئی تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے۔ ابلیس کے متعلق ایک پیر طریقت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر کا اقتباس پیش کرتا ہے۔ ابلیس اہل خلوت کو راہ راست سے منحرف کرنے میں ایسے کمال رکھتا ہے کہ انسان علم و عمل کے بڑے مضبوط قلعے اس کی ادنا فسون ترازیوں سے آنن فانن زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ اگر توفیق الہی اور ہدایت ازلی رفیق حال ہو تو انسان اس کی مغویانہ دست برد سے ہر وقت محفوظ رہے گا، ورنہ جو بخت خفتہ اور تالے گم گشتہ اپنی قسمت کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ ان کی ایسی بری طرح پٹکتا ہے کہ اس کا جھٹکا مشرق و مغرب تک محسوس ہوتا ہے۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ کا مشیر خاص اور منظور نظر احتشام مدنی پابند صوم و صلات تھا، زاہد و پارسا اور معزز انسان تھا۔ کوئی ایسا جوان سال بھی نہ تھا کہ جوش شباب میں ایک حسین لڑکی کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا، مگر وہ فاطمہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو اور اللہ کو بھی بھلا بیٹھا اور حسن بن صباح کے جال میں آ گیا۔ وہ اس کمرے میں سے جس میں حسن بن صباح اسے لے گیا تھا نکلا تو اس کے چہرے پر شرمساری اور گھبراہٹ دھل گئی تھی اور رونق اوت کر آئی تھی۔ یہ تو واضح ہے کہ حسن بن صباح نے اس کے ساتھ سودا بازی کر لی تھی کہ وہ وزیر اعظم نظام الملک کو سلطان ملک شاہ کی نظروں میں گرانے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن ان کے درمیان باتیں کیا ہوئی تھیں؟ تاریخوں میں جو اشارے ملتے ہیں ان سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ حسن بن صباح نے احتشام کو اندر لے جا کر یوں نہیں کہا تھا کہ احتشام اسے نظام الملک کی جگہ وزیر اعظم بنوا دے۔ تم بے شک سلطان کے مشیر ہو احتشام، حسن بن صباح نے کہا تھا، لیکن میرا رتبہ بھی تم سے کم نہیں۔ میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ براہ راست سلطان کے ساتھ کر لوں گا، لیکن تمہاری اس حرکت سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ فوری طور پر مجھے جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تو دل میں سلطنت سلجوق کی بھلائی لے کر آیا تھا۔ میں اہل سنت والجماعت ہوں، مجھے کسی عہدے اور کسی رتبے کی ضرورت نہیں۔
قلعہ شہدر سے قلعہ خلجان تک کے علاقے کے لوگ مجھے اپنا مرشد اور عالم دین مانتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سلطنت سلجوق اور اسلام کے خلاف کچھ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ میں یہاں ان خطروں کے انسداد کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن میں نے یہاں کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں میرے بھائی، احتشام مدنی نے کہا۔ صرف یہی ایک حرکت نہیں، حسن بن صباح نے کہا، میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو نظام الملک نے سلطان کے اور تمہارے خلاف کان بھرنے شروع کر دیے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ میں اور نظام الملک امام موافق کے مدرسے میں اکٹھے پڑے ہیں، ہم گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ اس نے خود مجھے یہاں بلایا اور اس عہدے پر یہاں لگوایا ہے۔ یہ سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کر رہا ہے اور اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ یہ خلیفہ سے مل کر ایک فوج تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں سلطان کو خبردار کر دوں گا، احتشام مدنی نے کہا۔ سلطان صرف میری بات سنتا ہے۔ ایسی حماقت نہ کر بیٹھنا، حسن بن صباح نے کہا۔ نظام الملک پہلے ہی تمہیں یہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکلوانا چاہتا ہے۔ یہ تو لڑکپن میں مدرسے میں اسی طرح جوڑ توڑ کرتا رہتا تھا، اس کا ذہن سازشی ہے۔ سلطان اگر تمہاری سنتا ہے تو سلطان اس کی بھی سنتا اور مانتا ہے۔ اگر تم نے جلد بازی سے کام لیا تو یہ شخص تمہیں یہاں سے بھگائے گا نہیں بلکہ قید خانے میں بھجوا دے گا۔ میں باہر کے خطروں کو تو بھول ہی گیا ہوں احتشام، سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے، یہ بڑا ہی زہریلا سانپ ہے جو سلطان کی آستین پر پرورش پا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ احتشام نے پوچھا۔ پہلے میری بات پوری ہونے دو، حسن بن صباح نے کہا۔ میں اس وزیر اعظم کی سازشوں سے پریشان ہو رہا تھا اور یہی سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ بات کروں گا، لیکن تم نے جو حرکت کی ہے اس سے میں بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں۔ اگر مشیر خاص اس طرح کرے کہ حاکموں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عزت کے ساتھ کھیلے تو اس سلطنت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں سلطان کو یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ اس کی ناک کے عین نیچے کیا ہو رہا ہے۔ احتشام مدنی نے حسن بن صباح کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے معاف کر دے اور یہ بات سلطان تک نہ پہنچائے۔ اگر میں نے تمہاری اس حرکت کی شکایت سلطان کو کر دی تو، حسن بن صباح نے کہا، تو تم نہیں جانتے کیا ہوگا۔ سلطان ملک شاہ سے مشورہ لے گا، نظام الملک جس موقع کی تلاش میں ہے وہ اسے مل جائے گا، پھر تم سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ حسن بن صباح سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد بولا، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اپنے ساتھ سمجھو، احتشام نے کہا، لیکن نظام الملک کے ساتھ پہلے کی طرح دوستانہ رویہ رکھنا، حسن بن صباح نے کہا۔ اسے شک نہ ہو کہ ہم دونوں اس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ حسن بن صباح کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو ایک خاص تاثر پیدا کرتا تھا۔ احتشام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے جال میں آ گیا ہے جس نے بڑی محنت سے اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے ہیں، اور دو استادوں نے اس میں ابلیس کی قوتیں پیدا کر کے اسے مکمل ابلیس بنا دیا ہے۔ انسانی فطرت کے عالم کہتے ہیں کہ ایسے انسان میں جو اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے، ایک ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کے بولنے کے انداز میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ہونٹوں پر ہر وقت بڑا ہی دل فریب تبسم کھلا رہتا ہے۔ ضرورت پڑے تو وہ اپنے اوپر ایسی اداسی، غمزدگی اور مظلومیت طاری کر لیتا ہے کہ دوسروں کو رلا دیتا ہے، اور وہ جب کسی کے ساتھ خیر سگالی یا محبت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو دل موہ لیتا ہے، لیکن یہ محض اداکاری اور فریب کاری ہوتی ہے۔ احتشام مدنی نے نظام الملک کے خلاف حسن بن صباح کی باتیں اپنے دل میں اتار لیں اور اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے بچپن کے ہمجولی ہوں۔ حسن بن صباح نے تو اس پر طلسماتی اثر پیدا کر دیا تھا۔ بے تکلفی یہاں تک بڑھی کہ احتشام مدنی نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میری ایک درخواست پر غور کرو گے حسن؟ احتشام نے پوچھا۔ دوستوں میں یہ تکلف نہیں ہونا چاہیے احتشام، حسن بن صباح نے کہا۔ درخواست نہ کہو، بات کرو اور مجھ پر اپنا حق سمجھ کر بات کرو۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کر لوں؟
احتشام نے پوچھا۔ میرے سامنے مسئلہ اور ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سوال یہ نہیں کہ میں پسند کروں گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ فاطمہ پسند کرے گی یا نہیں۔ تمہیں شاید میری یہ بات عجیب لگے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی بہن پر چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے احتشام، اس بہن سے مجھے بہت ہی پیار ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی پہلی شادی میری پسند پر ہوئی، لیکن وہ آدمی ٹھیک نہ نکلا، فاطمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اسے شاید اس کی بددعا لگی ہے کہ وہ 1 سال ہی بعد مر گیا۔ شادی سے یہ ایسی متنفر ہوئی ہے کہ شادی کا نام نہیں سننا چاہتی۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا؟ احتشام نے پوچھا۔ میرے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ فاطمہ سے کہوں گا کہ تمہیں پسند کر لے، میں اسے تمہارے ساتھ ملنے سے روکوں گا نہیں۔ تو کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ احتشام نے پوچھا۔ ہاں احتشام، ہم دشمنوں کی طرح ملے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ تم بھائیوں کی طرح جا رہے ہو۔ اللہ کرے ہم ہمیشہ کے لیے بھائی بن جائیں، احتشام نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا میرے بھائی، میں فاطمہ کو منوا لوں گا۔ احتشام مدنی حسن بن صباح کے گھر سے نکل گیا تو لڑکی ساتھ والے کمرے سے نکلی۔ شکار مار لیا یا نہیں؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جال میں تم جیسا دانا پھینکا جائے تو شکار کیوں نہیں پھنسے گا؟ حسن بن صباح نے بازو پھیلا کر فاتحانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی رپک کر اس کے بازوؤں میں چلی گئی اور حسن بن صباح نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی۔ یہ یاد رکھنا کہ تم اب فاطمہ ہو، حسن نے کہا، اپنا اصل نام بھول جاؤ۔ ہاں، یہ شخص تمہارے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہے، تم اس سے ملتی رہنا اور اس کے لیے بڑا ہی حسین سراب بنی رہنا۔ تم نے یہ کہتے رہنا ہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن میں شادی کا نام سنتی ہوں تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس پر پیار کا ایسا نشہ طاری کیے رکھنا کہ یہ مدہوش رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے ملاقات کے وقت تم نے اپنے کپڑوں اور بالوں کو کون سی خوشبو لگانی ہے۔ اسے پیار دو، اس کا پیار لو اور اپنے جسم کو اس سے بچائے رکھو۔ کیا مجھے یہ باتیں بتانا ضروری ہے؟ لڑکی نے کہا۔ 12 سال کی عمر سے میں آپ لوگوں سے جو تربیت لے رہی ہوں، یہ میری روح میں شامل ہو گئی ہے، یہ میرا عقیدہ بن گئی ہے۔ میں تمہیں اس روز خراج تحسین پیش کروں گا جس روز میں اس سلطنت کا وزیر اعظم بن جاؤں گا، حسن نے کہا۔ تمہیں ایک خاص سبق دیا جاتا رہا ہے، یہ نہ بھولنا، میں تمہیں پھر بتا دیتا ہوں۔ تم حسین و جمیل لڑکی ہو، تمہارے جذبات بھی ہیں، اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو اور دلکش جسموں والے شہزادے اور امیر زادے موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا آقا، لڑکی نے کہا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی سزا سے تم واقف ہو، حسن بن صباح نے کہا۔ سزائے موت، یہ موت اتنی سہل نہیں ہوگی کہ سر تن سے جدا کر دیا اور بات ختم ہو گئی، یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ اس تک نوبت نہیں پہنچے گی آقا، لڑکی نے کہا۔ دوسرے ہی دن احتشام مدنی سلطان ملک شاہ کے پاس بیٹھا کاروبار سلطنت کی باتیں کر رہا تھا۔ سلطان معظم، احتشام نے پوچھا، اس نئے معتمد خاص حسن بن صباح کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جو رائے تمہاری ہوگی وہی میری ہوگی، سلطان نے کہا۔ میں اپنے اتنے سارے کارندوں اور عمرہ کے متعلق الگ الگ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مجھے خواجہ حسن توسی نے کہا ہے کہ حسن بن صباح اس کا مدرسے کے زمانے کا دوست ہے، علم و فضل سے مالا مال، باریک بین اور دور اندیش اور دیانتدار ہے، تو میں نے حسن توسی کی رائے کو مستند مانا۔ مجھے اس وزیر اعظم پر اعتماد ہے، اسی لیے میں نے اسے نظام الملک کا خطاب دیا ہے۔ تم میرے مشیر خاص ہو اور میں تمہیں قابل اعتماد سمجھتا ہوں، تم کسی کے متعلق جو رائے دو گے میں اسے صحیح مانوں گا۔ تم میری رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟
مجھے حسن بن صباح میں کوئی ایسا وصف نظر آتا ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ احتشام نے کہا، آپ نے وزیر اعظم خواجہ حسن توسی کو نظام الملک کا خطاب تو دے دیا ہے، لیکن میں جو وصف حسن بن صباح میں دیکھ رہا ہوں وہ نظام الملک میں بھی نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ صاف بات نہیں کرنا چاہو گے؟ سلطان نے پوچھا۔ تم حسن بن صباح کے متعلق میری ذاتی رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، احتشام مدنی نے کہا۔ مجھے آپ نے اپنا مشیر خاص بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس اعزاز کے قابل ہوں۔ میں آپ کا نمک اسی طرح حلال کر سکتا ہوں کہ جو اچھی یا بری چیز میں دیکھوں گا وہ آپ کو بھی دکھاؤں، اور جو اچھی یا بری بات میں سنوں وہ آپ کو بھی سناؤں۔ آپ کسی وقت حسن بن صباح کو شرف باریابی بخشیں اور اس کی عقل و دانش کا امتحان لیں۔ اسے ابھی میرے پاس بھیج دو، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن بن صباح سلطان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اس کی فہم و فراست کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ حسن، سلطان نے پوچھا، کوئی بادشاہ اپنی تمام تر رعایا کو کس طرح خوش اور راضی رکھ سکتا ہے؟ اپنے دل کو ناراض کر کے، حسن نے جواب دیا۔ اس کی تشریح کرو گے؟ بادشاہ اپنے دل سے شاہانہ خواہشات نکال دے، حسن نے کہا۔ ہر بادشاہ عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا ہے، خزانہ اپنے اوپر لٹا دیتا ہے، رعایا کی محصولات میں اضافہ کر کے اپنا خزانہ بھرتا ہے اور رعایا کے خون پسینے کی کمائی پر فرعون بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو ایک عام انسان کا دل سمجھے تو عقل اسے اس راستے پر ڈال دے گی جس راستے کے دونوں طرف رعایا اس کی دیدار کو کھڑی ہوگی۔ تم ہمارے معتمد خاص ہو، سلطان نے پوچھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو ہماری سلطنت پر کسی بھی روز حملہ کر سکتا ہے؟ آپ کے دربار کے خوشامدی، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سلطان چونک پڑا۔ میں دوسرے دشمن کی بات کر رہا ہوں، کوئی دوسرا ملک، کوئی دوسری قوم۔ سلطان عالی مقام، حسن نے کہا، جنگل میں یا کہیں اور آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو آپ اسے مار سکتے ہیں یا بھگا سکتے ہیں، لیکن جو سانپ آپ کی آستین میں پل رہا ہو اس کے ڈنگ سے آپ نہیں بچ سکتے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ کیا تم نے ہمارے کاروبار سلطنت میں کوئی خطرناک کمزوری یا خامی دیکھی ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا، یہاں میں نے جو سب سے بڑی خامی دیکھی ہے وہ ہے اپنے وزیر اور دیگر اہلکاروں پر اندھا اعتماد۔ کیا تم ہمارے وزیر اعظم میں کوئی خامی دیکھ رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا، اگر میں وزیر اعظم یا کسی مشیر یا کسی اور حاکم کی خامیاں بیان کرنے لگوں تو یہ غیبت ہوگی۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بادشاہیوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ میں اس وقت کوئی خامی بتاؤں گا جب کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوگا اور جو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ سلطان ملک شاہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس کی عقل میں باریک بینی اور دور اندیشی ہے بھی یا نہیں۔ کاروبار سلطنت سے ہٹ کر ایک بات پوچھتا ہوں، سلطان نے پوچھا، کیا تم نے کبھی شیر یا چیتے وغیرہ کا شکار کیا ہے؟ نہیں سلطان عالی مقام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سلطان نے کہا، کہ تم ان درندوں سے ڈرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان درندوں سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں سلطان محترم، حسن نے جواب دیا، درندوں سے کسی کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں صرف ایک درندے سے ڈرتا ہوں اور آپ کے دل میں بھی اس کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون سا درندہ ہے؟ دمک، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سلطان ملک شاہ ہنس پڑا۔ تم میں بزلائے سنجیبی ہے، مجھے یہ وصف اچھا لگتا ہے۔ میں نے پہلی بار کسی کو دمک کو درندہ کہتے سنا ہے۔ نہیں سلطان معظم، حسن بن صباح نے کہا، میں اس وقت ہر بات پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، یہ موقع ہنسی مذاق کا نہیں۔ درندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس پر تیر چلاتے ہیں یا اس سے بچنے کے لیے راستہ بدل لیتے ہیں۔
یا درخت پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن دمک وہ درندہ ہے جو سامنے نہیں آتا. آپ اس پر تیر نہیں چلا سکتے، نہ آپ درخت پر چڑھ جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ کو اس وقت پتا چلتا ہے جب دمک اندر ہی اندر کھا کر سب کچھ کھوکھلا اور بے جان کر چکی ہوتی ہے. دمک بادشاہ کے تخت کو لگ جائے تو بادشاہ کو اس وقت پتا چلتا ہے جب تخت بیٹھ جاتا ہے. میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ڈرو درباری خوشامدی سے، آستین کے سام سے، اور ان کارندوں اور درباریوں سے جو دمک کی طرح اندر ہی اندر سلطنت کو کھا رہے ہیں. کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم نے تمہاری یہ باتیں سن کر کیا رائے قائم کی ہے؟ سلطان نے پوچھا. رائے اچھی نہیں ہو سکتی، حسن بن صباح نے کہا، کیونکہ میں نے خوشامدی نہیں کی بلکہ خوشامد کے خلاف بات کی ہے. نہیں حسن، سلطان نے کہا، تمہاری یہ باتیں سن کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تم صاف گو اور صداقت پسند ہو. تم جا سکتے ہو. سلطان ملک شاہ حسن بن صباح کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچ میں گم رہا. اس کے ذہن میں حسن بن صباح کی باتیں گونج رہی تھیں. یہ باتیں بے مقصد اور بے معنی نہیں تھیں. اس نے احتشام مدنی کو بلوایا. احتشام، سلطان نے کہا، میرا یہ معتمد خاص مجھ پر بڑا اچھا تاثر چھوڑ گیا ہے. یہ عمر کے لحاظ سے زیادہ جہاندیدہ اور عالم لگتا ہے. احتشام مدنی جیسے اسی انتظار میں تھا کہ سلطان حسن بن صباح کے متعلق یہ رائے دے. سلطان کی اتنی اچھی رائے سن کر احتشام مدنی نے حسن بن صباح کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور دبی زبان میں نظام الملک کے خلاف بھی ایک دو باتیں کہہ دی. احتشام مدنی نے حسن بن صباح سے جو قیمت وصول کرنی تھی وہ تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن یہ قیمت اس نے اپنی کوشش سے حاصل کرنی تھی. اس شام کا دھندلکا جب تاریک ہو گیا تو احتشام فاطمہ کے ساتھ باغ کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھا تھا جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا. وہ جسم تو دو تھے لیکن اس طرح باہم پیوست ہو گئے کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی. کل رات تو تم نے مجھے مروا ہی دیا تھا فاطمہ، احتشام نے کہا. تم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ تم مجھے جانتی پہچانتی ہی نہیں. تو میں اور کیا کہتی؟ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا. اگر میں یہ کہہ دیتی کہ آپ کو میں نے خود بلایا تھا تو میرا بھائی میری گردن کاٹ دیتا. آپ مرد ہیں، سب کچھ سہ سکتے ہیں. میں جانتی تھی کہ آپ میرے بھائی کو ٹھنڈا کر لیں گے، وہ آپ نے کر لیا ہے. میں تو اس سے بھی زیادہ اکھڑ اور جابر آدمیوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتا ہوں، احتشام نے کہا. میرا تو خیال تھا کہ اب تم مجھے کبھی بھی نہیں ملو گی. یہ وہم دل سے نکال دیں، فاطمہ نے کہا. میں نے آپ سے محبت کی ہے اور یہ محبت وقتی اور جسمانی نہیں. محبت میری بھی وقتی نہیں، احتشام نے کہا. میں تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بناؤں گا. کہو گی تو اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دوں گا. نہیں، فاطمہ نے کہا، ایسی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو میں دو عورتوں کو کیوں اجاڑ دوں؟ اس زمانے کے مسلمان معاشرے میں ایک آدمی 4 نہیں تو 2 یا 3 بیویاں ضرور رکھتا تھا. ابھی سوکنوں کی رقابت کا تصور پیدا نہیں ہوا تھا. عرب کی 4 دیواروں کی دنیا میں تو بدستور یہ بھی چلتا تھا کہ کوئی بیوی اپنی کسی خوبصورت سہیلی کو اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کرتی تھی اور خاوند اس کے ساتھ شادی کر لیتا تھا. سلجوقیوں کے ہاں یہ رواج ذرا مختلف تھا، لیکن احتشام نسلاً عربی تھا. معلوم نہیں میرے بھائی حسن نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں شادی کے نام سے بھی بھاگتی ہوں، فاطمہ نے کہا. ہاں فاطمہ، احتشام نے کہا. حسن نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں خود تمہیں شادی کے لیے تیار کروں. دیکھو فاطمہ، تمام آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے. تمہارا پہلا خاوند ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کا تو دماغی توازن بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا، جو تم جیسے پھول کی قدر نہیں کر سکا. میں حیران ہوں کہ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، فاطمہ نے کہا. بیٹھی ہوئی بھی نہیں بلکہ میں آپ کے بازوؤں میں ہوں. حیران اس لیے ہوں کہ مجھے مرد کے تصور سے ہی نفرت ہو گئی ہے. آپ نے مجھے بڑے کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے. ایک طرف آپ کی شادی کی پیشکش ہے
جو میں قبول کرنے سے ڈرتی ہوں، دوسری طرف آپ کی محبت ہے جس سے میں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے پہلے خاوند جیسا آدمی نہیں؟ احتشام نے کہا۔ میں اپنی محبت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے سوچنے کا موقع دے، فاطمہ نے کہا۔ میں عجیب سی حالت میں پڑی ہوئی ہوں۔ میرے بھائی کو میرا خیال پریشان رکھتا ہے اور میں اپنے اس بھائی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، احتشام نے کہا، بھائی کے متعلق تم کیا سوچتی ہو؟ میرا بھائی بہت ہی قابل اور عالم فاضل ہے، فاطمہ نے کہا۔ یہ جتنا قابل ہے اتنا ہی سادہ آدمی ہے۔ وزیر اعظم نظام الملک میرے بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے بھائی سے مشورے لے کر سلطان کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے جیسے یہ مشورے اس کے اپنے دماغ سے نکلے ہیں۔ میں سلطان کو یہ بات بتا نہیں سکتی۔ سلطان کو اصل حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلطنت کا وزیر اعظم میرا بھائی ہو تو آپ اس سلطنت میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے فاطمہ، احتشام نے کہا۔ حسن نے مجھے نظام الملک کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے آج ہی سلطان کے ساتھ بات کی ہے۔ معلوم نہیں حسن نے تمہیں بتایا ہے یا نہیں۔ سلطان نے حسن کو بلایا تھا اور ان کے درمیان خاصی دیر باتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نے مجھے بلایا اور اس نے صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ حسن سے بہت متاثر ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے سلطان کے آگے حسن کو اتنا چڑھایا کہ انتظامی قابلیت اور عقل و دانش کے لحاظ سے اسے آسمان تک پہنچا دیا۔ کیا میں دل کی بات صاف صاف نہ کہہ دوں؟ فاطمہ نے کہا۔ کیوں نہیں؟ احتشام نے اسے اپنے اور زیادہ قریب کرتے ہوئے کہا۔ دل کی بات صاف لفظوں میں کہہ دو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ ایسی صورت پیدا کریں کہ سلطان نظام الملک کی جگہ میرے بھائی کو وزیر اعظم مقرر کر دے، فاطمہ نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اسی روز آپ کو اپنا خاوند تسلیم کر لوں گی۔ ایسا ہو کر رہے گا، احتشام نے کہا، لیکن کچھ وقت چاہیے۔ کسی کے دماغ کو 1-2 دنوں میں بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی میں سلطان کو نظام الملک کے خلاف کر دوں گا۔ کیا احتشام مدنی، جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی اور جو ایک اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا مشیر خاص تھا، اتنا سیدھا اور کم فہم تھا کہ ایک جوان سال لڑکی کے ہاتھوں الو بن گیا تھا؟ وہ سیدھا تھا نہ کم فہم، وہ ذہنی طور پر بالغ آدمی تھا۔ سلطنت کے انتظامی امور کا خصوصی تجربہ رکھتا تھا، فن حرب و ضرب کی بھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا، لیکن وہ انسان تھا، مرد تھا، اور ہر مرد کی طرح عورت اس کی فطری کمزوری تھی۔ فاطمہ کوئی عام سی عورت نہیں تھی، بلکہ حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اپنے حسن کے استعمال کی اسے تربیت دی گئی تھی۔ اسے بڑی ہی خرانٹ اور عمر رسیدہ عورتوں نے عملاً بتایا تھا کہ آدمی پر کس طرح حسن کا طلسم طاری کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جس میں مرد 2-2, 3-3 اور 4-4 بیویوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، احتشام کا ایک حسین لڑکی کے نشے میں مبتلا ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ ایک تو اس لڑکی کا حسن اور اس کے خصوصی انداز تھے جنہوں نے احتشام کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ دوسرے وہ خوشبو تھی جو حسن بن صباح نے اس لڑکی کو اپنے کپڑوں اور بالوں پر لگانے کے لیے دی تھی۔ اس خوشبو نے احتشام کی سوچنے کی صلاحیت کو سلا دیا تھا۔ احتشام کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنے گھر اپنی 2 بیویوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس پر فاطمہ نشے کی طرح طاری تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دن اسی طرح چلا کہ فاطمہ اور احتشام مدنی کی ملاقاتیں اسی باغ میں اسی جگہ ہوتی۔ ہر ملاقات میں فاطمہ احتشام کی آغوش اور بازوؤں میں ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت ہی دور ہوتی۔ فاطمہ کی خوشبو احتشام کو مسحور کر لیتی اور وہ ایسی باتیں کرتا جیسے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو یا وہ نشے میں ہو۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق فاطمہ احتشام کے لیے بڑا ہی حسین اور دلکش سراب بنی رہی۔ احتشام مدنی کو جب موقع ملتا سلطان کے پاس جا بیٹھتا اور نظام الملک کے خلاف 1-2 باتیں کر کے حسن بن صباح کی تعریف کر دیتا۔ اس دوران ایک روز حسن بن صباح کے پاس خلجان سے ایک آدمی آیا۔ وہ احمد بن غتاش کا قاصد تھا۔
قلعے دار احمد بن غتاش نے پوچھا ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں؟ قاصد نے کہا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جس کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے؟ میں تحریری جواب نہیں دے سکتا، حسن بن صباح نے کہا۔ میرے مرشد احمد بن غتاش جانتے ہیں کہ ایسی باتیں تحریر میں نہیں لائی جا سکتی۔ انہیں میرا سلام کہنا، پھر کہنا کہ آپ کا یہ ناچیز شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوا، ہر مشکل سے بخیر و خوبی نکلا ہے، اور اسے پوری امید ہے کہ وہ یہ مہم بھی سر کر لے گا۔ انہیں بتانا کہ آپ نے جو چیز میرے ساتھ بھیجی ہے اس نے بڑی کامیابی سے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ میری بات سلطان تک پہنچ گئی ہے اور باقاعدگی سے پہنچائی جا رہی ہے۔ اب میں عملی طور پر کچھ کروں گا۔ اب تم بتاؤ کہ وہاں خلجان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے کہ اتنی متوقع نہیں تھی، قاصد نے کہا۔ لوگ ابھی تک خدا کے ایلچی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا ایلچی لوگوں کو خدا کا پیغام اور اپنا دیدار دے کر واپس چلا گیا ہے اور کسی روز اچانک واپس آئے گا۔ احمد بن غتاش نے کسانوں کی محصولات اور مالیہ وغیرہ بہت کم کر دیا ہے، جس سے لوگ بہت خوش ہیں۔ وہ احمد بن غتاش کو خدا کے ایلچی کا خاص مرید اور نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ جدھر جاتا ہے لوگ اسے رکوع کی حالت میں جا کر سلام کرتے ہیں۔ میرے پیر استاد احمد بن غتاش خود دانش مند ہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ پھر بھی انہیں میری طرف سے کہہ دینا کہ ابھی اسلام اور اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور یہ بھی کہنا کہ ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیں جو تنخواہ دار نہیں ہوگا بلکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ کام شروع ہو چکا ہے، قاصد نے کہا۔ لوگوں میں گھوڑ سواری، تیغ زنی اور تیر اندازی کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ عنقریب مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ محترم قلعے دار نے آخری بات یہ کہی ہے کہ آپ اگر یہاں کامیاب نہ ہو سکے اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ہمیں اطلاع دینا، ہم نظام الملک کو قتل کروانے کا انتظام کر لیں گے یا اسے اغوا کر کے غائب کر دیں گے، اور یہ ظاہر کریں گے کہ وہ خود ہی کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میں مطلوبہ کامیابی حاصل کر لوں گا۔ حسن بن صباح نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ داستان وہ سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح نے جب ایسی سرگرمیاں شروع کی تھیں تو یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ شخص اور اس کا استاد اسماعیلی فرقے کے پیروکار ہیں، اور اس فرقے اور مکتبہ فکر کی تبلیغ کر کے اسلام کے دوسرے فرقوں خصوصاً سنی عقیدے کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آگے چل کر تاریخ صاف گواہی دیتی ہے کہ یہ فرقہ باطنیہ کے لوگ تھے اور یہ اپنا ہی کوئی عقیدہ پھیلا رہے تھے، چونکہ ان کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی کتاب تو تھی نہیں، نہ ان کی کوئی علمی، عقلی یا دینی بنیاد تھی، اس لیے وہ فریب کاری اور قتل کا سہارا لے رہے تھے۔ یہ بھی پہلے سنایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو ماہرانہ طریقے سے استعمال کر رہے تھے۔